چلیے اس اہم جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ آج ہم دیکھیں گے کہ آخر کیسے اطاعت یعنی سبمیشن کی ایک عام سی سادہ انصاف پر مبنی ایک مثالی معاشرے کی تعمیر کا تا حیات بلو پرنٹ بن جاتی ہے۔ یہ صرف ایک لفظ نہیں ہے بلکہ جینے کا ایک مکمل نظام ہے۔ تو سب سے پہلے جو ایک بڑا سوال ہمارے ذہن میں ابھرتا ہے وہ یہ کہ حقیقی تسلیم و رضا کا اصل مطلب آخر ہے کیا؟ دیکھیں، جب تخلیق کا آغاز ہوا اور زمین پر زندگی شروع ہوئی تو انتخاب کی آزادی کا ایک بہت ہی بھاری نظام سونپا گیا، اور یہیں سے ہمارے وجود کے مقصد پر یہ بنیادی سوال اٹھتا ہے۔ آگے بڑھتے ہیں۔ ہمارا پہلا حصہ ہے انتخاب کی آزادی، جو کہ واقعی ایک عظیم تحفہ ہے۔ اب ذرا اس بات پر غور کریں، کائنات کا ذرہ ذرہ، جیسے درخت ہیں، ہوا ہے، پانی ہے، یہ سب فطرتاً اپنے نظام کے آگے سرنگوں ہیں، لیکن انسان وہ واحد مخلوق ہے جسے عقل اور شعور کی صلاحیت دی گئی ہے۔ مطلب ہمارا کسی چیز کو تسلیم کرنا کوئی انسٹنکٹ نہیں بلکہ ایک پیورلی شعوری عمل ہے۔ اور یہیں سے لفظ لبیک کا تصور آتا ہے۔ جب کوئی پورے ہوش و حواس اور اپنی مرضی سے لبیک کہتا ہے نا، تو وہ دراصل ایک بہت بڑا اعلان کر رہا ہوتا ہے۔ اعلان اس بات کا کہ اب اس کی ذاتی انا، خواہشات اور ارادہ مکمل طور پر ایک عظیم خالق کے تابع ہو چکے ہیں۔ تو اب آتے ہیں اگلے حصے کی طرف، چوراہے کا انتخاب اور زندگی کے وہ کٹھن فیصلے۔ اصل میں زندگی نا آزمائشوں کا ایک مسلسل سلسلہ ہے۔ کبھی برا وقت آتا ہے یا کوئی برا سلوک کرتا ہے تو ہم بالکل ایک چوراہے پر آ کھڑے ہوتے ہیں۔ یہاں دو ہی راستے ہیں، یا تو اندھے غصے، انا اور انتقام کے راستے پر نکل جائیں، یا پھر پورے شعور کے ساتھ اس عہد کا راستہ چنیں اور خود کو مقرر کردہ حدود کے اندر رکھیں۔ یہ ایک بہت ہی کریٹیکل چوائس ہے۔ اگر ہم اس عمل کو تھوڑا اور پریکٹیکلی دیکھیں تو عبادت کے یہ مختلف مراحل آپس میں ڈیپلی کنیکٹڈ ہیں۔ اذان سن کر دنیا کے کام روک دینا، رمضان میں خود پر ضبط قائم کرنا اور کعبہ کے سامنے کھڑے ہو کر لبیک پکارنا، یہ کوئی الگ الگ رسمیں نہیں ہیں بلکہ ایک مکمل تربیاتی نظام کے سٹیپ بائی سٹیپ قدم ہیں۔ اور اس سخت تربیاتی نظام کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ چاہے کوئی گھر کی چار دیواری میں ہو، کاروبار کے بازار میں ہو یا اقتدار کی کرسی پر بیٹھا ہو، خلق کی مرضی اور ذاتی مقاصد پر خالق کی رضا ہمیشہ مقدم رہے۔ یعنی لبیک صرف حج کا ایک نعرہ نہیں، یہ دراصل پوری زندگی کو جینے کا ایک اٹل اعلان بن جاتا ہے۔ ظاہر میں دیکھا جائے تو شاید اطاعت ایک پابندی لگتی ہو، لیکن سائیکولوجیکلی سپیکنگ یہ انسان کے اندر ایک انقلاب برپا کر دیتی ہے۔ یہ جو خوف، لالچ اور مصلحت کی زنجیریں ہوتی ہیں نا، یہ انہیں بالکل توڑ دیتی ہے۔ جس نے ایک بار سچے دل سے لبیک کہہ دیا، دنیا کی جھوٹی تعریف اور بڑی سے بڑی طاقت اس کے سامنے تنکے کے برابر رہ جاتی ہے۔ چلیے اب اس تجزیے کے تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، مثالی معاشرے کی تعمیر اور اجتماعی اقدار۔ یہاں ایک بات بہت اہم ہے، یہ جو سبمیشن کا سفر ہے یہ اکیلے طے نہیں ہوتا۔ ایک مثالی معاشرہ ہمیشہ باہمی مشاورت اور ایک دوسرے پر گہرے اعتماد سے بنتا ہے۔ جب یہ ہوتا ہے تو نسل، رنگ اور سرحدوں کی بنیاد پر بنے سارے جھوٹے بت ٹوٹ جاتے ہیں۔ یہ ایک ایسا سسٹم تشکیل دیتا ہے جہاں کمزور کو مکمل تحفظ ملتا ہے اور فیصلے الہی احکامات کی روشنی میں ہوتے ہیں۔ بالکل، ایسا اجتماعی ڈھانچہ اس بات کی گارنٹی دیتا ہے کہ اگر کبھی کسی ایک فرد سے غلطی ہو بھی جائے تو اجتماعی دانشمندی یعنی شیئرڈ وزڈم فوراً اس کی اصلاح کر دے۔ اس مضبوط نظام کی خوبصورتی یہ ہے کہ کسی ایک شخص کا جذبہ یا انا پورے معاشرے کو تباہ نہیں کر سکتی۔ توازن ہمیشہ برقرار رہتا ہے۔ تو اب اگر ہم ان پیمانوں کو کمپیئر کریں تو دنیا کی طاقت اور خالق کے پیمانوں میں زمین آسمان کا فرق نظر آتا ہے۔ زمین کے حقیقی وارث وہ لوگ بالکل نہیں ہیں جن کے پاس اندھی طاقت یا بے تحاشا مادی دولت ہے۔ حقیقی وارث تو وہ ہیں جن کی بنیاد امانت داری، اعلیٰ کردار اور آپس کی مشاورت پر رکھی گئی ہے۔ آخر میں اس جائزے کے چوتھے حصے پر نظر ڈالتے ہیں، ایک تا حیات عہد جو کہ ہر روز کا انتخاب ہے۔ دیکھیں، آج ہم روزانہ ہی کسی نہ کسی نئے چوراہے پر آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، دفتر ہو، بازار ہو یا اپنا ہی گھر۔ حقیقی بندگی دراصل اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہماری ہر نقل و حرکت، ہماری سوچ کا ہر زاویہ اور ہمارا اجتماعی عمل نفسیاتی خواہشات کے بجائے اس ابدی پکار کے بالکل مطابق ہو جائے۔ اور اس پورے سفر کا جو نچوڑ ہے وہ ان الفاظ میں بہت خوبصورتی سے قید ہے۔ زبان سے صرف لبیک کہہ دینا تو واقعی بہت آسان ہے۔ اصل مشکل اور انسان کے کردار کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ ایک بار جب اعلان کر دیا تو پھر پوری زندگی اس پر چٹان کی طرح قائم رہا جائے۔
تو اس اہم جائزے کو ختم کرنے سے پہلے ایک بہت ہی گہرا سوال ہے جو ہم سب کو خود سے پوچھنا چاہیے۔ کیا ہمارا یہ لبیک صرف ایک رسمی اعلان ہے یا یہ واقعی آنے والے کل میں ہمارے اجتماعی فیصلوں کو تبدیل کرے گا؟ سوچئے کہ یہ عہد کس طرح ہمارے اعمال کو سنوارے گا، اجتماعی اعتماد کو مضبوط کرے گا اور اس معاشرے کو ایک بہتر انصاف پسند رخ دے گا، کیونکہ حقیقی تبدیلی کا آغاز اس سوال کے سچے جواب سے ہی ہوتا ہے۔